شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت ناراضی کی ہے جو تم ایسی بات کہو جو تم کرو نہیں۔ اللہ تو ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح مل کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم لوگ کیوں مجھے ستاتے ہو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ بس جب وہ پھر گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جب عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے سے موجود ہے، خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو۔ اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنے منہ سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا، چاہے منکروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ اسے دینوں پر غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے ایمان والو، کیا تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں ایک دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنے جان سے جہاد یعنی جد و جہد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور عمدہ مکانوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہوں گی۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ اور ایک اور چیز بھی جس کی تم تمنا رکھتے ہو، اللہ کی مدد اور فتح جلدی، اور مومنوں کو بشارت دے دو۔ انسان کے سوا جو کائنات ہے اس میں کہیں تضاد نہیں۔ اس دنیا میں لکڑی ہمیشہ لکڑی رہتی ہے، اور جو چیز اپنے آپ کو لوہا اور پتھر کے روپ میں ظاہر کرے وہ حقیقی تجربے میں بھی لوہا اور پتھر ہی ثابت ہوتی ہے۔ انسان کو بھی ایسا ہی بننا چاہیے۔ انسان کے کہنے اور کرنے میں مطابقت ہونی چاہیے، یہاں تک کہ اس وقت بھی جبکہ آدمی کو اپنے کہنے کی یہ قیمت دینی پڑے کہ ہر قسم کی دشواریوں کے باوجود وہ صبر کا پہاڑ بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے درمیان آئے۔ بنی اسرائیل اس وقت ایک زوال یافتہ قوم تھی۔ ان کے اندر یہ حوصلہ باقی نہیں رہا تھا کہ جو کہیں وہی کریں اور کریں وہی کہیں۔ چنانچہ ان کا حال یہ تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان کا اقرار بھی کرتے تھے، اور اسی کے ساتھ ہر قسم کی بدعہدی اور نافرمانی میں بھی مبتلا رہتے تھے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ برے سلوک کو جائز کرنے کے لیے وہ خود موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹے جھوٹے الزام لگاتے تھے۔ بائبل میں خروج اور گنتی کے ابواب میں اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ عہد کرنے کے بعد عہد کی خلاف ورزی آدمی کو پہلے سے بھی زیادہ حق سے دور کر دیتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات اس بات کے ثبوت تھے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، مگر یہود نے اس معجزات کو جادو و کرشمہ کہہ کر انہیں نظر انداز کر دیا۔ اسی طرح قدیم آسمانی کتابوں میں واضح طور پر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگی خبر موجود تھی، مگر جب آپ آئے تو یہود اور نصارہ دونوں نے انکار کر دیا۔ انسان اتنا ظالم ہے کہ وہ کھلی کھلی حقیقتوں کا اعتراف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ اس آیات میں غلبے سے مراد فکری غلبہ ہے، یعنی اللہ اور مذہب کے بارے میں جتنے
غیر معاہدانہ عقائد دنیا میں ہیں، انہیں زیر کر کے توحید کے عقیدے کو غالب فکر کی حیثیت دے دی جائے۔ بقیہ تمام عقائد ہمیشہ کے لیے فکری طور پر مغلوب ہو کر رہ جائیں۔ قرآن میں یہ پیشن گوئی انتہائی ناموافق حالت میں سن 3 ہجری میں نازل ہوئی تھی، مگر بعد کو وہ حرف بحرف پوری ہوئی۔ تجارت میں آدمی پہلے دیتا ہے، اس کے بعد اسے واپس ملتا ہے۔ دین کی جدوجہد میں بھی آدمی کو اپنی قوت اور اپنا مال دینا پڑتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ بھی ایک قسم کی تجارت ہے۔ البتہ دنیائی تجارت کا نفع صرف دنیا میں ملتا ہے، اور دین کی تجارت کا نفع مزید اضافے کے ساتھ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ پھر اسی تجارت سے غلبہ کی راہ میں کھلتی ہے اور موجودہ دنیا میں کسی گروہ کو باعزت زندگی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔